السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق۔ گزشتہ دنوں کچھ لوگ عمران خان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی پاکستان کو نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے بلکہ بھارت کے مقابلے میں تعلقات بھی بنانے چاہیے۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل کے بارے میں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان پر کافی پریشر بھی ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حالیہ دنوں کے اندر 2 اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں UAE اور بحرین شامل ہیں۔ پاکستان پر UAE اور سعودیہ کی طرف سے کافی دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ کچھ دوست سعودیہ کے نام سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ اشارے اسی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال حالیہ دنوں میں محمد بن سلمان کا پہلی دفعہ کسی اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے ملک میں مدعو کرنا تھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاسپورٹ پر یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہے۔ خیر، یہ بحث کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے اسرائیل کی بایوگرافی جاننے کی، اسرائیل کیا ہے اور ان دنوں ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ اسرائیل جنوب مغربی ایشیا میں واقع ایک یہودی ریاست ہے جس کا کل رقبہ 26,990 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے شمال میں لبنان، جنوب میں مصر، مشرق میں اردن اور فلسطین، جبکہ مغرب میں بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی موجود ہے۔ 1948 سے پہلے کسی اسرائیلی ریاست کا وجود نہیں ہوا کرتا تھا، جبکہ آج یہ ریاست بے پناہ پیسے کی بدولت دنیا کے 80% ممالک پر کسی نہ کسی طرح اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس وقت اسرائیل کی موجودہ آبادی 88,94,000 سے زائد ہے، جن میں 74% جیوش یعنی کہ یہودی، 17% مسلمان اور 5% دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ اسرائیل کا موجودہ دارالحکومت یروشلم ہے، جسے بہت سے اسلامی ممالک نے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ یہاں کی قومی زبان عبرانی ہے اور یہاں پر دوسری کثرت سے بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ دنیا کا 80% میڈیا اور انٹرنیٹ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، اور جس میں میڈیا، آن لائن ویب سائٹ اور جس میں اسمیش، ایہرو، فائبر وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسرائیل کا کل GDP $372 بلین سے زیادہ ہے۔ یہاں کی کرنسی نیو شیگل ہے اور ایک شیگل پاکستانی 33 روپے کے برابر بنتا ہے۔ اسرائیل میں سبھی اسٹوڈنٹ کے لیے ہائی اسکول کی پڑھائی کے بعد فوج جوائن کرنا لازمی ہے۔ یہ ٹریننگ لڑکیوں کے لیے 2 سال جبکہ لڑکوں کے لیے 3 سال کی ہوتی ہے۔ ڈیڈ سی اسرائیل میں واقع ہے۔ اس ڈیڈ سی کا پانی نمک کی بہت زیادہ کنسنٹریشن کی وجہ سے کافی وزنی ہوتا ہے، لہٰذا انسانی جسم کا اس میں ڈوب جانا تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ اسرائیل کا قومی جانور ہرن ہے۔ اسرائیل کا قومی پرندہ ہدہد ہے۔ اسرائیل کا قومی کھیل گیلک اسکیئر ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسرائیل کس طرح وجود میں آیا اور اب اس کی دنیا میں سٹیٹس کیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ 1948 سے پہلے کسی اسرائیلی ریاست کا وجود نہیں ہوا کرتا تھا، جبکہ آج یہ ریاست اپنے بے پناہ پیسے کی بدولت دنیا کے 80% ممالک پر کسی نہ کسی طرح اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب برطانیہ، فرانس اور ان کے اتحادی مالی طور پر مشکلات میں تھے تو یہودیوں نے اس جگہ ان کی مالی امداد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے اسرائیل کا قیام کس طرح ہوا تھا اور پاکستان کو اسرائیل کو کیوں تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے قیام کے بارے میں جاننے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس وقت دنیا کے 30 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان میں مسلم ممالک کے ساتھ غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں، جن میں کیوبا اور شمالی کوریا شامل ہیں۔ دنیا میں 52 ایسے ممالک ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہونے کے باوجود وہ ممالک 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو قانونی تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ جب اس قرارداد کو اقوام متحدہ سے منظور کروایا جا رہا تھا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور امریکی کانگریس بھی اس تقسیم کو غیر قانونی کہتے رہے۔ اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنے کی صرف ایک وجہ نہیں
بلکہ اسرائیل کو ایک قانونی ریاست تسلیم نہ کرنے کی ایک وجہ وہ حالات ہیں جن میں اسرائیلی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں ایک جنونی صہیونی تنظیم زیونسٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست کو قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے فلسطینی سرزمین پر یورپی یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ 1946 پہلے مرحلے میں یورپی اور امریکی یہودیوں کو فلسطین ہجرت کرنے پر اکسایا گیا۔ دوسرا مرحلہ 1947 دوسرے مرحلے کے اندر عالمی سپر پاور ملکوں کو امتیاز حاصل کرنے کے لیے اکسایا گیا۔ تیسرا مرحلہ 1967 تیسرے مرحلے میں فلسطینیوں سے زمین خریدنے کا پلان بنایا گیا۔ چوتھا مرحلہ 2005 چوتھے مرحلے میں فلسطین میں پرتشدد تحریک شروع کرنا اور طاقت استعمال کر کے فلسطینیوں کو بے گھر کرنا تھا۔ تیسرے مرحلے کے اندر جب فلسطینیوں نے زمین دینے سے انکار کر دیا تو وہاں پر پرتشدد کارروائیوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں 7,50,000 مرد، عورت اور بچے جبری طور پر اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ اس جبری بے دخلی کی ریاکشن میں آج وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں غزہ اور مغربی کنارے میں ہونے والے گرینڈ آپریشن میں 600 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کو قتل عام کیا، جس کے بعد اس نے اپنی تحریک میں کچھ یوں الفاظ درج کیے: آج کی تاریخ مجھے ظالم اور لاکھوں یہودیوں کا قاتل سمجھتی ہے، مگر ایک دن آئے گا جب دنیا یہ سمجھ جائے گی کہ میں صحیح تھا۔ میں نے تقریباً 90% یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دیا ہے اور صرف 10% یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے ان یہودیوں نے جہاں بھی پناہ لی ہے، انہوں نے کئی فتنے فسادوں کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ سے ہٹلر نے ان کو دنیا سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔